اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات، والنازعات غرقا۔ اب ہم نے کیا ترجمہ کر دیا؟ قسم سے۔ اب قسم کس چیز کا ہے؟ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو قسم کی طرح، یہ واو جو ہے یہ دراصل متوجہ کرنے کے لیے اور نازعات غرقا۔ اب لفظ نازعات نزع سے ہے، نزع، عالم نزع، آپ نے سنا ہے عالم نزع۔ عالم لگائے بغیر نزع کو لیں تو نزع کا مطلب ہے کھینچنا، غرقا یعنی اس میں ڈوب جانا، اور وہ بھی جیسے کہ چیز پلنج کرتی ہے کسی چیز میں، غوطہ لگانا۔ اب اس سے کیا ترجمہ بنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ سانس لینے کے عمل کو مثال کے طور پہ لیں تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کھینچ کے اندر لے رہے ہیں اور وہ گہرائی میں اتر رہا ہے، ہاں یا نہیں؟ اب ہم نے کر دیا فرشتے کھینچ رہے ہیں ہماری جان کو، اس میں کس لفظ کا ترجمہ فرشتے ہے؟ تو چونکہ دیکھیں نا، یہ کسی نے فرشتے اپنے مطلب اس کے اپنی تفہیم ہے، اس بندے کی فہم ہے، تو بھئی اپنی فہم نہیں لڑاؤ، اس کو چھوڑ دو ڈھیلا، اور جو منظر اللہ ابھارتا ہے، جو بات اللہ سمجھا رہا ہے اس پہ غور کریں۔ وہ ناشطات نشطا، جو بند کھولتے ہیں، جب آپ سانس گہرا لے رہے ہیں تو کیا ہے؟ اندر جتنے الولائی ہیں، جتنے ویکیولز ہیں، کیا وہ کھلتے نہیں ہیں؟ کیا پھیپھڑے نہیں کھلتے؟ کیوں جی؟ وہ سابحات سبحا، اور پھر وہ آسانی سے تیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور آگے ہی بڑھتے ہیں، یعنی پھر آدمی زندگی کے مراحل آگے کو طے کرتا ہے۔ فالسابقات سبقا، فالمدبرات، فے آ گیا، فے میں نے پس، لہذا، تاکہ، مدبرات الامر، مدبر تدبیر کرنا، کسی بات کی تنظیم کرنا۔ یوم ترجف الراجفات، اب یہ بناوٹ ایسی ہے جس میں مطلب اندر تھرتھری مچ جاتی ہے۔ تتبع الرادفات، اب دیکھیں نا کتنے وہ اعضاء جو ہیں وہ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ امپلسز چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، یہ آگے آ رہا ہے قلوب یوم سے تتبع الرادفات، اور دین دے کیپ آن فالوئنگ، یعنی کہ وہ جو اندر سکویزنگ ہو رہی ہے یا یہ جو ہارٹ تھرابنگ ہے، دیٹ کیپ آن فالوئنگ اٹ۔ تتبع الرادفات، وہ جو ایک دفعہ مشین آپریٹ کرنا شروع کر دے تو دین اٹ از بینگ فالوڈ بائی اندر اسٹروک اینڈ اندر اسٹروک اینڈ اندر اسٹروک۔ قلوب یومئذ واجفات، قلوب، دل جو ہوتے ہیں یومئذ ان کی بناوٹ ایسی ہو جاتی ہے یا ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، واجفات، کہ وہ تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سارو خاشعات، اب خشیت کا مطلب ہے محسوس کرنے لگتے ہیں، خاشیت کا مطلب ڈرنا نہیں ہے، یعنی اب ساروہا، پھر ان کی آنکھیں کام کرنے لگتی ہیں یا محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اب یہ سارا نظام بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال پوچھتا ہے یا بتا رہا ہے، یقولون، یہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ سارا ہر وقت سانس لے رہے ہیں، سارے یہ کام جو ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، بلکہ بہت سخت لفظ ہے، آئن لمردودون فی الحافرات، کہ ہم واپس اس حالت میں مردود کیے جائیں گے، یعنی کہ اب ہر سانس دوبارہ لیتے ہیں تو کیا مردود ہو رہے ہیں، واپس پلٹ رہا ہے سانس؟ کیوں جی؟ فی الحافرات، یعنی پہلی حالت میں آپ ہر لہجہ پلٹ رہے ہیں، اب آپ سانس باہر نکال دیں تو پھر آپ اندر کھینچ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو گویا کیا کہہ رہے ہیں جی؟ تو لمردودون فی الحافرات، یعنی کہ کیا ہم پہلی حالت میں واپس پلٹائے جائیں گے؟ اب دیکھیں اس میں کتنی ٹونٹ ہے، مردود
لفظ دیکھیں، لمردودون کہا، آئن لمردودون فی الحافرات، کہ ہم پہلی حالت میں واپس مردود کیے جائیں گے؟ نہیں، یہاں پہ لفظ مردود گالی نہیں، لیکن وہ ٹانٹنگ ایفیکٹ ہے کہ کیا ہم واپس اس حالت میں آئیں گے؟ آئزا کننا عظام ناخرات، جب ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی۔ بھائی تم یہاں ہر لہجہ ریوائیو کر رہے ہو، تو اگر تم پوری زندگی کا تمہاری کا نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں واپس ریوائیو کر دے؟ کالو تل کا اذن کراتن خاسرات، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہاں ہر سانس تم واپس حالت میں آ رہے ہو، واپس کھینچنا شروع کرتے ہو، اس وقت تو نہیں کہتے کہ خسارہ ہو جائے گا۔ جب ایک دفعہ نکل گیا تو جانے دو، پھر کیوں لیتے ہو سانس اندر؟ کالو تل کا اذن کراتن خاسرات، یہ حالت جو ہے یہ ہماری تو بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں یقولون، یعنی انسان کی سوچ، ہمارا جو شعور ہے وہ اس درجے بھونڈا سوچتا ہے۔ اب اللہ اس بھونڈے پن کو واپس مطلب ہے اسے اجاگر کر رہا ہے، ہم پہ واضح کر رہا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تم ہو کیا؟ تمہارا یہ کہنا وہنا سب بک بک ہے، تم ہو کیا بھائی؟ تم تو ایک چیخ کی مارو۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اب یہ ہیا، اب انہوں نے پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہوا، لیکن یعنی کہ آپ ایک زجراتن واحداتن، ایک مطلب زور کی آواز آتی ہے تو آپ ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، جس بھی حالت میں ہوتے ہیں اس سے باہر نکل آتے ہیں۔ فائزہ ہم بساحر آتے اور کھلے میں آ جاتے ہیں، یعنی وہ حالت سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر ایک مثال دے رہے ہیں، حل اتاک حدیث و موسیٰ، کیا تمہیں وہ موسیٰ کی بات نہیں سنی تم نے؟ اذ نادہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اس کو آواز دی اس کے رب نے وادی مقدس طویٰ سے، طویٰ کی مقدس وادی سے، کیا کہا؟ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، ذرا فرعون کی طرف ہٹو۔ اب یہاں لفظ اذهب یہ وہی لفظ ہے ذہب یعنی ہٹنا، تو مذہب کیا ہوا؟ یہ لفظ مذہب کہاں سے آ گیا؟ کہ جی ہٹانے والی چیز، مانتے ہوئے برا لگتا ہے۔ دین اللہ نے کہا ہے، ہم نے کر دیا مذہب۔ اذهب الی فرعون، ذرا فرعون کی طرف ہٹو، جاؤ۔ انہ طغیٰ، وہ راستے سے ہٹ گیا، سرکشی کر رہا ہے۔ فقل، اور وہ کہتا ہے حل لک الی ان تزکی، فقل، اسے کہیے حل لک، کیا میں تجھ کو، الی ان تزکی، اب یہ لفظ تزکیہ جو ہے یہ میں نے پورا قد افلح من تزکی، قرآن حکیم العاشور میں آپ نے پڑھا یہ چیپٹر، اس میں کیا عرض کیا تھا کہ تزکیے کا مطلب ہے نشو و نما دینا، لیکن ساتھ میں نشو و نما میں ظاہر ہے صفائی ستھرائی بھی آتا ہے، لیکن صرف صفائی ستھرائی کو قرآن طہارت کہتا ہے۔ تو یہاں پہ تزکیہ جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ نشو و نما دینا۔ کیا کہا؟ فقل، اسے کہیے حل لک، کیا میں، الی ان تزکی، کیا میں تجھے نشو و نما کی طرف ہدایت نہ دوں؟ واہدیک الی ربک فتخشی، واہدیک، تجھ کو گائیڈ کروں، الی ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشی، تاکہ تو اس کو محسوس کرنے لگے، تو اسے ڈرنے نہ لگے کہ یہ ڈرے گا تو جائے گا کہ اس کی طرف۔ فاراہ الآیات الکبریٰ، فاراہ الآیات الکبریٰ، بڑی نشانی دکھائی اس نے، راہو، اس کو دکھائی، مطلب مادی حواس میں، آیات الکبریٰ ایک بڑی نشانی، فکذبوا، پس اس نے
کذب کیا یعنی جھٹلایا، وعصا اور منع کر دیا، کس چیز سے؟ بات کو ماننے سے۔ ثم اور پھر، ادبرا یسا کوشش کی اس نے اور منہ پھیر لیا، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹھ دکھائی، فحشرا جمع کیا، فنادا آوازیں دے کر، فقالا اور کہا، انا میں ہوں، ربکم تمہارا، ربکم الاعلی بڑا رب، یعنی کہ میں ہوں تمہارا پرووائڈر آف سسٹیننسز، میں ہوں تمہیں وسائل فراہم کرنے والا سب سے بڑا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَأُولَى، اور پھر پکڑا اس کو اس کے رب نے اور اس کو آخرت، اور یعنی اس کا سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا، نکال باہر کیا۔ نکالا انہوں نے آخرت عذاب کیا ہوا ہے، یعنی نکالا یعنی آخرت نکال دیا، بس سیدھا سا اردو والا نکالنا رکھ لیں یہاں۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اور اس میں ذالکا کہتے ہیں اس کو، یعنی اس سارے قصے میں فی، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، عبرت ہے ان کے لیے، لمن یخشی جو محسوس کرتے ہیں، جو احساس کرتے ہیں، جو جن کے اندر کوئی سینس آف مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب فیل کرنے کی کوئی حص ہے۔ انتم، اب یہاں سے بات واپس اسی بات سے جوڑی ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا ہم تمہاری تخلیق مشکل ہے یا اس آسمان کی جسے وہ بنایا ہے، جسے اس نے بنایا ہے؟ یعنی اب یہ لفظ آسمان یہاں دونوں معنوں میں ہے، دونوں معنوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ جو باہر آسمان ہے خارج میں، اور وہ جو ہمارے باطن میں شعور کے درجے ہیں، تو کون سی چیز زیادہ مشکل ہے کہ تمہارا یہ چھوٹا سا پتلا بنانا اللہ کے لیے مشکل تھا، یا اس کا پورا نظام جو شعور کے سارے درجات پہ مشتمل ہے؟ پھر کیا کہا، رفع سمکہا فسواہا، جس کو اس نے بلند رکھا ہوا ہے اور ایک تمہارے اوپر چھت کی طرح محیط کیا ہوا ہے، اور اس کو فسواہا یعنی اس کو درست پروپورشنز میں قائم کیا ہوا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر دیکھیں نا دوسرا ساتھ میں نظام کہ کون سی چیزیں مشکل ہیں، تمہاری بناوٹ مشکل ہے یا یہ سارا نظام مشکل ہے؟ کہ جب یہ تم پر اغطش لیلہا، تمہارے حواس کی رفتاریں تیز کی جاتی ہیں، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس میں سے پھر کیا نکالا جاتا ہے، جب رات کے حواس تاریک کیے جاتے ہیں تو آپ کی رسائی بڑھ جاتی ہے، آپ کو اپنی اطلاعات جو ہیں وہ بہتر طور پہ آپ وصول کر سکتے ہیں۔ وہ اطلاعات کی بہتر وصولی کا نام ضحاہا ہے، یعنی ایک روشنی میں آ گئے نا، وہ اطلاعات روشنی میں آ گئی، آپ کے شعور کی روشنی میں آ گئی، اس کو ضحاہا کا ہے۔ والارض بعد ذالک دحاہا، اور زمین یعنی یہ سکرین، بعد ذالک اس کے بعد، ذالک اس کو، دحاہا جب پھیلا دیا جاتا ہے یا ابالش کر دیا جاتا ہے، یا اس کو کیا کہیں گے، ہاں پھیلانا، جب اسکرین کو ڈسپلے کے لیے تیار کر دیا جائے وہ ہے دحاہا۔ پھر کیا کہا، اخرج منہا ماہا ومرعاہا، اب اس کے اندر سے پھر نکالتے ہیں ہم پانی۔ اب غور کریں پانی کہاں سے آ گیا اس میں، اخرج منہا، آپ نے کہا جی وہ زمین کا ذکر ہے، زمین میں سے پانی آیا، تو کہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم آسمان سے پانی برسا رہے ہیں، تو پانی کو سمجھیں، اس کا ترجمہ حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ فرمایا
کہ ما تصورات کے خول کو کہا گیا. تو اخرجا منہا ماہا یعنی پانی نہیں، تصورات آپ کے لیے اس میں سے، یعنی جو آپ کو خیال آتا ہے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ ظاہر ہے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ تصور ہی تو نکلتے ہیں. وہ مر رہا، اب آپ نے یہاں چارہ کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ چارہ نہیں، اس میں نشو و نما کا سامان ہے، یعنی وہ آپ کی گروتھ کا ذریعہ بنتا ہے. والجبال ارسہا، اور پھر پہاڑوں کو نافذ یعنی کیا کہتے ہیں، نافذ کیا، عرصہ گاڑ دیا، یعنی آپ کا جبلت کو اس میں قائم کیا گیا. متاع لکم، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے. والانعامکم، اور تمہارے لیے ایک انعام ہے. انعام نام سے لفظ، ہم نے یہاں جانور کیا ہوا ہے، چوپائے کیا ہوا ہے، مویشی کیا ہوا ہے. اللہ کا انعام ہے تم پر، یعنی گاڈ ہیز اپرووڈ اٹ فار یو. والانعامکم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، حتیٰ کہ آ جائے کیا؟ طامۃ الکبریٰ، دی فائنل مومنٹ. آپ نے یہاں طامۃ الکبریٰ، بڑی آفت. ایک تو موت کو آفت کہہ کے انہوں نے تماشا مچایا ہوا ہے، یعنی فائنلی آپ کا یہ راؤنڈ، یہ جو دنیاوی راؤنڈ آف پلے ہے یہ ختم ہو جائے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور پھر انسان کو یاد آئے گا، سب کچھ اسے ریکال ہو جائے گا. یتذکر یعنی کسی چیز کا حافظے میں تازہ ہو جانا انسان کو، ما سعی جو اس نے کیا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، اور پھر جہنم اس کے سامنے لائی جائے گی. لمن یریٰ، اور وہ اسے دیکھ لے گا. اب یہ برِّزَتِ الجحیم، یاد رکھیں جہنم پچھتاوے کی ایک کیفیت ہے، اور جہیم آپ کے جمود کی کیفیت ہے جہاں آپ رکے کھڑے رہے. دیکھیں نا، روح مسلسل ایک حرکت ہے اور اس نے آگے اور آگے اور آگے بڑھنا ہے، اور اگر آپ کہیں رکے رہے تو وہ جہیم کہلائے گا. جہاں پہ ہم پہ جمود طاری ہو گیا، ہمارا دماغ جس سانچے میں پھنس گیا، جس شکنجے میں کسا گیا، پھر وہ جہیم کہلاتا ہے. لمن یریٰ، تو پھر اسے نظر آ جائے گا کہ میں کہاں پھنسا ہوا تھا، میں اپنے بچوں میں پھنسا ہوا تھا، میں اپنے خاندان میں پھنسا ہوا تھا، میں اپنی ڈگری کے زوم میں پھنسا ہوا تھا، میں اپنی جاب کے چکروں میں پھنسا ہوا تھا، میں اپنے بیوی بچوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا. یہ سب جہیم. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یریٰ، بھائی ان کو ہینڈل کرنا ہے، آگے گزرنا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ انہی میں گھسے رہیں، انہی میں پھنسے رہیں، ان کے آگے بڑھ کے کوئی سوچے ہی نہ. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور پھر جو طغا کرتا ہے یعنی سرکشی کرتا ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کے بجائے دائیں بائیں ان چیزوں میں گھس جاتا ہے. وہ اثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کا اثر لیتا ہے. فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، یہ ہے اس کے لیے جہیم، یعنی کیا؟ دنیا کی زندگی کا اثر. فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر وہ اسی جہیم میں، اسی جمود میں، اسی سیڑھی پہ جہاں وہ رکا ہوا تھا وہی اس کا ٹھکانہ بن جائے گی، کیونکہ آگے کی تو وہ منزلیں دیکھا ہی نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، اور آپ میں سے جس نے احساس کیا اپنے رب کے مقام کا، اس کے اصل سٹیٹس کا. وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنے نفس عَنِ الْهَوَىٰ، منع کیا نفس کو کس سے؟ فالتو کی خواہشات سے. ہوا دیکھیں نا، ایک ہے ارجز، ایک ہے فالتو کی خواہشیں، اس کو ہوا کہا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ ہوگا خوشی کی اس کیفیت میں، اور وہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ بات سنا کے اللہ فرما رہا ہے یسألونک عن الساعۃ،
ایان مرساہا. اب دیکھیں یہاں پہ مرساہا آیا کہ نہیں؟ اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے. یہ ارسا حاجب وہ جبر کے ساتھ تھا. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ تم یہ پوچھتے ہیں، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں یا تم پوچھتے ہو، یسألونک عن الساعۃ ایان، کہ کب آئے گی یہ گھڑی، کب آئے گی وہ گھڑی جس کا آپ اوپر تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنت اور جہنم سامنے آ جائے گی. تو آگے سے جواب بہت ہی کڑک آیا ہے. فیما انت من ذکرہا، تم ہوتے کون ہو اس کا تذکرہ کرنے والے بھائی. الی رب کا منتہا، اس کی انتہا تو تمہارے رب پہ ہے کہ وہ کب اس کو وہ کرتا ہے، یعنی پورا کرتا ہے. اس کی انتہا الی رب کا تمہارے رب کے پاس ہے. منتہا اس کا انجام، اس کی انتہا کرنا. انما انت منذر من یخشاہا، یہ ساری بات جو ہے وارننگ ہے، یہ ساری بات وارننگ ہے ان کے لیے جو احساس رکھتے ہیں. من یخشاہا، من یغشاہا، یخشاہا جو خشیت رکھتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں. اور ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کأنہم، ان کے لیے یوم یرونہا، وہ اس ساری کیفیت کو یوں دیکھیں گے، یا ان کے لیے ہوگی یا ہے. کأنہم ان کے لیے ہے، یوم یرونہا یہ ساری بناوٹ. اور وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لم یلبسو، کہ وہ نہیں رہے، الا عشیۃ و ضحاہا، یعنی گویا ایسے ہے ان کے لیے دنیا کا سٹے، گویا رات کو وہ سوئے تھے اور صبح اٹھ گئے. یعنی وہاں پہ جب ہم فوت ہوتے ہیں تو وہ اوپر جا کے روح ایسے اس کو لگتا ہے جیسے میں خواب دیکھ کر اٹھی. لیکن یہاں پہ جیسے آپ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں تو اٹھتے ہیں نا رات کو، ساری رات سو کر، تو وہ آپ کو سارے کا اثر ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا تھا. تو یہ دنیا کی زندگی کے لیے یہ اشارہ دیا ہے کأنہم یوم یرونہا، وہ یوں دیکھیں گے اسے، لم یلبسو کہ وہ نہ رہے تھے، الا سوائے اتنی ڈیوریشن کے لیے کہ رات کو سوئے کہ عشاء سے لے کر صبح تک، یوں کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ ان الفاظ پہ غور کیجئے اور اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت بات اللہ نے کتنے خوبصورت پیرائے میں ایک بہت ہی زبردست بات بتا دی. یہ ہے انسان کی ساری زندگی. دیکھیں نا گزر گئی نا آنکھوں کے آگے سے کہ کیا ہم تھوڑی سی زندگی کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم یہیں پہ اثر لے کے اسی میں پھنسے رہیں گے تو یہ جہنم کہلائے گی. جہنم نہیں کہا، نوٹ اٹ. جی مطلب ہے پھنسے رہنا. جہنم جیسے کہ دلدل میں بندہ پھنس جائے نا، رکے رہنا، کیونکہ پھر آپ موو نہیں کر سکتے نا. یہ موومنٹ کا دیکھیں، موومنٹ از دی مین کی ٹو دس کاسموس. اگر حرکت رک گئی تو ڈیڈ باڈی. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹیک اے ویری گڈ کیئر. اللہ حافظ.